اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت شعیب کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب نبی بن کر آئے اور انہوں نے آ کر وہی پیغام دیا جو انبیاء کا پیغام ہے۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی توحید، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ تو پہلا یہ پیغام جو قوم شعیب کو سیدنا شعیب علیہ السلام نے اللہ کے نبی نے پہنچایا، اللہ فرماتے ہیں فقال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے فرمایا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو لازم سمجھ لو۔ جو چیزیں اللہ نے جائز رکھی ہیں، جو چیزیں اللہ نے جائز کی ہیں انہیں جائز سمجھو، جو اللہ نے حرام کی ہے انہیں حرام سمجھو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی انسان ایسا نہیں جو اللہ سے کوئی زبردستی کر سکے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی اللہ کا ایسا انسان نہیں، جب خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، فخر کائنات ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہوں، پھر کون اور ہو سکتا ہے؟ پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے، مدین نے انبیاء کا انکار کیا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، شعیب علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور میں امانت دار ہوں، جو میں تمہیں سنا رہا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں یہ اللہ کی وحی ہے، میں اپنی طرف سے نہ اضافہ کر سکتا ہوں نہ کمی کر سکتا ہوں۔ انی لکم رسول امین، میں اللہ تمہارے پاس اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، امین، دیانت اور امانت میں پختہ ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، اور پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، واطیعون، اور میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ یہ ہے وہ پیغام جو ہر نبی لے کر آیا، یہی وہ پیغام ہے جو ہم پچھلے کئی جمعوں سے جس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ پیارے محبوب کی سیرت مطہرہ اللہ فرماتے ہیں بہترین نمونہ زندگی ہے۔ ہر نبی یہ پیغام لے کر آیا، ایک قوم کے لوگوں اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو اور اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، فاطیعون، تو پھر تم میری اتباع اور فرما برداری کر لو، تم میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ انبیاء کا راستہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے، انبیاء کی سنتیں اللہ کی ہدایت کا راستہ ہے۔ جب انسان نبی کی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے اور نبی کی اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑ دیتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو پہلا پیغام توحید کا، اے لوگوں اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ دوسرا پیغام اللہ کی عبادت کس طرح کرو؟ کیونکہ اللہ نے مجھے نبی بنایا اور میں دیانت اور امانت دار ہوں، وہی بات کرتا ہوں جو اللہ نے مجھے بتائی اور سکھائی اور وہی کی ہے، اس لیے تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو میری اطاعت اور فرما برداری کرو۔